بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں 12 ذوالحجہ کے اعمال، اسی طرح سے 13 ذوالحجہ کی رمی کا حکم اور طواف وداع کے متعلق آج کی ہماری اس ویڈیو میں یہ تینوں چیزیں بیان کی جائیں گی۔ 12 ذوالحجہ کی رمی کا وقت زوال آفتاب سے اگلے دن 13 ذوالحجہ کی صبح صادق تک ہے، البتہ زوال سے غروب آفتاب کے درمیان رمی کرنا مسنون ہے، اس کے بعد بلا عذر تاخیر مکروہ ہے۔ 12 ذوالحجہ کی رمی بھی زوال آفتاب سے پہلے کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر زوال سے پہلے رمی کر لی تو وہ رمی شمار نہیں ہوگی، زوال کے بعد رمی دوبارہ کرنی ہوگی۔ 12 ذوالحجہ کو بھی تینوں جمرات کی رمی کی جائے گی، ہر جمرے کو 7 کنکر ڈالے جائیں۔ 12 ذوالحجہ کو بھی پہلے اور دوسرے یعنی چھوٹے اور درمیانے جمرے کو کنکر مارنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا مانگنا سنت ہے، بڑے جمرے کی رمی کے بعد دعا نہیں کی جائے گی۔ کنکر مارتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے: بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ بعض حجاج کرام یہ سمجھتے ہیں کہ 12 ذوالحجہ کی مغرب مینا میں ہو گئی تو 13 ذوالحجہ کی رمی بھی لازم ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ 13 ذوالحجہ کی صبح صادق اگر مینا میں ہو جائے تو 13 کی رمی لازم ہو جاتی ہے۔ 13 ذوالحجہ کی رمی کرنا سنت بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ حجاج کرام بالخصوص نوجوانوں اور جوان حضرات کو 13 ذوالحجہ کی رمی بھی کرنی چاہیے، البتہ جو حجاج کرام 13 ذوالحجہ کی صبح صادق کے وقت مینا میں موجود ہوں ان کے ذمے 13 ذوالحجہ کی رمی بھی لازم ہو جاتی ہے۔ 13 ذوالحجہ کی رمی زوال سے پہلے کرنا بھی جائز ہے، 12 کی رمی کر کے مکہ یا عزیزیہ اپنے ہوٹل جا کر 13 کو واپس آ کر رمی کرنا بھی جائز ہے۔ طواف وداع۔ طواف وداع حج کے واجبات میں سے ہے۔ اگر حج کے بعد زیارات کے لیے طائف جانے کا ارادہ ہے تو پہلے طواف وداع کریں پھر طائف جائیں۔ طواف وداع واجب ہے، البتہ اس کی ادائیگی ایک نفلی طواف کی طرح ہوتی ہے جس میں 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھی جاتی ہیں۔ طواف وداع کے بعد سعی نہیں کی جاتی۔ تمام حجاج کرام سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام